اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام. الحمدللہ آج پھر ہماری گیدرنگ ہے قرآن کے ترجمے پہ، قرآن کو سمجھنے پہ، قرآن پہ عمل کرنے پہ، دوسروں کو دعوت دینے پہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پریویس ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کا سٹارٹ کیا تھا، سورہ بقرہ کو شروع کیا تھا. شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں جو کہ مومن کے دل کو خوشی سے بھر دیتی ہیں. ایسی باتیں تھیں کہ وہاں پہ ہمیں اپنی کامیابی نظر آئی، کیونکہ وہاں پہ مفلحون کا ذکر تھا، ان لوگوں کا ذکر تھا جو کہ کامیاب ہیں دنیا آخرت میں. کون کامیاب ہے؟ متقین. متقین کی کیٹیگری میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی بک پہ ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پہ انہیں کامل یقین ہے. بہت پیاری باتیں تھی. ایسا مسلم ہمیں یہ صفات الحمدللہ ہیں، کیونکہ ہم غیب کی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں، پریویس بکس مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تھی. آخرت پہ یقین ہے، موت کے بعد دوبارہ ایک زندگی ہے، قیامت قائم ہوگی، ان سب کو ہم مانتے ہیں. سو یہاں ہماری فلاح کی باتیں تھی. اگر نماز، فرض نماز ہم قائم کرتے ہیں، اگر ہمیں سستی تھی تو اس آیت نے بتا دیا کہ ہمیں نماز کو پابندی سے پڑھنا چاہیے، بلکہ ایکسٹرا نوافل بھی ادا کرنے چاہیے. فرض زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، نوافل کی اللہ اور بھی توفیق دے. اس قرآن کو پڑھتے ہیں، عمل کرنے، دعوت چلانے کی کوشش کو ہم نے شروع کیا ہے، آخرت پہ کامل یقین ہے. تو ایسی باتیں تھی جو کہ مفلحون لوگوں کی تھی، کامیاب لوگوں کی تھی، پرہیزگار لوگوں کی صفات تھی، جس کے ہم قریب تھے، کچھ ہی قدم دور تھے جن کو ہم نے ابھی وہاں تک پہنچنا تھا. ایسی زبردست باتیں تھیں. جبکہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ متقین کی بالکل اپوزٹ لوگوں کا ہے. مینس یہاں پہ آج ہم کافروں کے بارے میں پڑھیں گے، منافقوں کے بارے میں پڑھیں گے. کافر اور منافق میں فرق کیا ہے وہ واضح کریں گے. کون سے لوگ ہیں جو کہ مفلحون نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں، کیا سبب ہے، وہ غلط راہ پہ کیوں چل پڑے ہیں، وہ جانیں گے ہم انشاءاللہ. So let's start. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، آیا ڈرائے آپ ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے آپ ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. کافروں کا ذکر ہے یہاں پہ. یہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آیا آپ کافروں کو نصیحت کریں یا نہ کریں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر نبی اس دنیا میں گائیڈ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگوں کو صحیح راستے کا بتلائے، ان کو خدا کا خوف دلائے، غلط راہ سے روکے، ان کو ایڈوائس کرنے بھیجا تھا. سارے میسنجرز آئے ہی اس لیے تھے کہ وہ اللہ کا ایک میسج لے کر آئے تھے، ایک پیغام، صحیح راستے کا پیغام، غلط راہ کو چھوڑنے کا پیغام، حق کو اپنانے کا پیغام، یہ باتیں لے کے آئے تھے. یہی ان کی ڈیوٹی ہے. بٹ اس آیت میں
صاف اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ کافر بندے کو آیا ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریزن کیا ہے، وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دے دیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ، وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پہ، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے. نعوذ باللہ، بہت ہی بڑی بات ہے. کافر کو ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ اللہ نے مہر لگا دیا ہے. کافر کون ہے؟ کس کو کافر کہا جاتا ہے؟ دوستو، کافر ورڈ نکلا ہے ورڈ کفارہ سے. کفارہ مینس انکار کرنا. کافر کو کافر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت سے انکار کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اسی لیے اسے کافر کہا جاتا ہے. اسے یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ اللہ ایک ہے، اللہ برحق ہے، یہ سب حقیقت ہے؟ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا ہے. وہ نہیں سمجھتے صحیح بات کو، وہ نہیں سنتے صحیح بات کو، اور اگر سنتے بھی ہیں وہ اترے کہاں؟ دل تک کیسے جائے وہ بات؟ ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ ہے، ان کو نظر ہی نہیں آتا صحیح کیا صحیح ہے کیا غلط، ان کو نظر ہی نہیں آتا. جب وہ ڈفرینشیٹ کر ہی نہیں سکتے تو وہ صحیح راستے کو فالو کیسے کریں گے؟ یہ تو ہوئی دنیاوی پنشمنٹ. آخرت میں کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں بھی ان کے لیے ہے ایک بڑا عذاب. بڑے عذاب سے کیا مراد ہے؟ واللہ عالم بمرادہ، اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھے. اچھا دوستو، یہ 2 آیتیں کافروں کے بارے میں تھی. الحمدللہ ہم کافر نہیں، ہم مومن ہیں بالکل. لیکن کیا جو پرہیزگاروں کے ذکر میں بتا دیا گیا تھا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، قرآن پہ عمل کرنا، آیا ہم ان باتوں کو صحیح فالو کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہمیں کامل یقین ہے، ایمان کا پہلا پوائنٹ جو ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، میسنجر کو مانتے ہیں. لیکن وہ باقی فرائض بھی تو امپورٹنس رکھتی ہے نا. ان کو اگر فرض کا درجہ ملا ہے تو کسی وجہ سے دیا گیا ہے نا. اگر ہم اس کو کرتے ہیں سو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو ہم کافروں کے زمرے کے قریب ہو جاتے ہیں. اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مومن ہیں، ہم پرہیزگار ہیں؟ نصیحت کو سنیں، صحیح چیزوں کو دیکھیں، حق بات کو سنیں، حق و باطل میں فرق کرنے کی کوشش کریں، خود کو ٹٹولیں اندر سے. آیا آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں کہ کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہے، وہ بات آپ پہ کچھ اثر کر رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کے کان شوق رکھتے ہیں دینی بات سننے کا کہ نہیں؟ آپ کی آنکھوں میں وہ تیزی ہے کہ نہیں ہے کہ آپ حق اور باطل میں فرق کر سکے، تمیز کر سکے؟ ڈو یو ہیو دیٹ پاور؟ اف یس، تو اپنے لیے ہمیشہ ایمان کی دعا مانگے کہ ایسا ہی ایمان ہمارا تازہ رہے، ایون خاتمہ بھی بالخیر بالایمان ہو، خاتمہ بھی ایمان پہ مانگے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں ساری عمر اچھے عمل کرتے رہتے ہوں گے، گڈ ڈیڈس کنٹینیوسلی کرتے ہوں گے، لیکن ان کی تقدیر میں
حرام موت مرنا لکھا ہوتا ہے، غلط لکھا ہوتا ہے ان کے لاسٹ میں، تو ان کی تقدیر ان کو آخر وہیں پہ پہنچا دیتی ہے کہ جہاں وہ ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں کہ موت حرام ہو جاتی ہے، ان پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ ساری عمر گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، بٹ ان کی تقدیر میں صحیح موت لکھی ہوتی ہے، تو مرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، ایسا عمل کر لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی موت حلال ہو جاتی ہے، ان کی موت ان کے لیے خوشی کا سبب بنتی ہے، ان پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی اپنے ایمان پہ اتنا متکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں لگے کہ ہم کامل ہیں۔ ہمیشہ جد و جہد کرنی چاہیے اور اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا ایمان ہمیشہ ایسا ہی مضبوط اور کامل رہے، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو ہمیشہ، تاکہ ہم کافروں کے زمرے میں شامل نہ ہوں۔ تو ان 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے آگے 13 آیتیں رکوع تک جو ہے اس میں ساری منافقوں کی ڈیٹیل ہے۔ اب منافق کون ہے؟ قرآن کی روح سے منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ جان لیں کہ منافق وہ بنتا ہے جو بظاہر تو خود کو مومن ظاہر کرے، لیکن دل سے وہ انکار کرتا ہو اللہ کا، وہ منافق ہے۔ پروف کیا ہے؟ پروف یہ آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ تھے جو کہ منافق تھے، بالکل ایسے لوگ بھی تھے جو کہ منافق تھے۔ وہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ایمان کا اقرار کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ دین سیکھیں، ان کا ایم یہی تھا کہ یہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے کافروں کو پہنچائے تاکہ کسی نہ کسی طرح اسلام کا خاتمہ کر دیں۔ ان کی زندگی کا یہی مقصد تھا، بظاہر مومن لیکن باطن میں کفر بھرا تھا، منافقت اختیار کی تھی۔ کیوں کیا تھا انہوں نے ایسے؟ جواب اللہ نے دے دیا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے ہیں، دھوکہ دے رہے تھے وہ اللہ کو اور مومنین کو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما یخدعون الا انفسہم، نہیں دھوکہ دیتے ہیں وہ مگر اپنی جانوں کو، وہ خود کو دھوکہ دینے میں مصروف ہے۔ لیکن سیڈ پوائنٹ کیا ہے؟ وما یشعرون، کہ انہیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی، وہ نہیں سمجھتے اس کو۔ کتنی بڑی بات، اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے، وہ مومنین کو دھوکہ دے رہے تھے، بٹ ایکچولی اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اصل میں خود کو دھوکہ دینے میں لگے ہیں، مصروف ہیں۔ اچھا، یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یخادعون اللہ والنبی، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور نبی کو، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ دھوکہ دیتے وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیں۔ اٹس اے گریٹ نیوز فار اس۔
منافق بندہ کبھی بھی مومن بندے کو دھوکہ نہیں دے سکتا. بظاہر تو لگتا ہے کہ ان کے دھوکے میں ہم پھنس گئے, ان کے جال میں گر چکے ہیں, لیکن ایکچولی وہ اپنا ہی نقصان کرنے میں مصروف ہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. شروع سے لے کے آخر تک, ابد تک, جو بھی منافقت اختیار کرے گا اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان دینے میں لگا ہوا ہے. وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پوائنٹ, بہت بڑا پوائنٹ. وہ ایسا کیسے کرتے ہیں کہ بظاہر خود کو مومن ظاہر کرتے ہیں اور دل میں منافق ہے؟ کیوں ان پہ بات اثر کر کیوں نہیں رہی؟ جبکہ وہ مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں, یا ابھی اگر منافق ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ واٹس اے پرابلم؟ پرابلم یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ہے منافقت کی بیماری. فزادہم اللہ مرضا, پھر بڑھا دیا ان کو اللہ نے ان کی بیماری میں. ڈیل دے دیتا ہے اللہ منافق کو اس دنیا میں کہ کرتے جاؤ جو کرنا ہے, کرتے جاؤ, ڈوبتے جاؤ اپنے منافقت کے گناہ میں. کیوں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب. ریزن یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. کس وجہ سے دردناک عذاب ہوگا؟ بما کانوا یکذبون, اس سبب سے کہ وہ تھے جھوٹ کہتے. جھوٹ کی وجہ سے نہیں, اس منافقت کی یہ سزا ہے, وہ اس دوغلے پن کی یہ سزا ہے. دیکھیں, دو مختلف سزاؤں کا ذکر ہے. کافر ظاہر باطن انکار کر رہا ہے, اس کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے. جبکہ منافق بندہ بظاہر تو ریلیجس بندہ پڑتا ہے بٹ اس کا اندر ناپاک ہے. ایسے انسان کے لیے اللہ نے علیم عذاب تیار کیا ہے, دردناک عذاب. سزا تو ویسی ہی ہوگی لیکن وہ ایسی سزا ہوگی جو کہ دردناک ہوگی, تکلیف دیتی رہے گی ہمیشہ. علیم عذاب ہے. یہاں آج کا جو ہمارا درس تھا اس میں بہت ڈیپ باتیں ہیں. اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. آیا ہم ایسے شر سے تو دور ہے نا؟ دیکھیں, نصیحت والی مجلس میں بیٹھیں, اثر کر رہی ہے, دل سمجھ رہا ہے, کان سن رہے ہیں, آنکھیں دیکھ پا رہی ہیں. ٹھٹولے خود کو, توبہ کرنا ہے ہمیں. اللہ ہمیں کافروں کے شر سے اور کافر بننے سے اپنی پناہ میں رکھیں. پھر خود کو دیکھیں. ایسا تو نہیں کہ ہم بظاہر ریلیجس بن رہے ہیں, نمازی ہیں, روزہ دار ہیں, اچھی اچھی باتیں منہ سے کر رہے ہیں, حج کو جا رہے ہیں, مال میں سے زکوٰۃ صدقے دے رہے ہیں, لیکن ہمارے اندر ایک بیماری, نفاق کی بیماری تو کہیں چھپی نہیں ہے نا؟ جانچیں خود کو, بات کریں اپنے ضمیر سے, پوچھیں اپنے ضمیر سے. ہمیشہ ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے, ہمیشہ خود کو اللہ کی امان میں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان پیاری پیاری باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور منافقت کی بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.